السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج ہم لوگ نارتھ بنگال یونیورسٹی بی اے اردو آنرس سیمسٹر 4 پیپر CC 408 کے مطابق اردو ناول کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ جو آج پڑھیں گے اردو ناول کے آغاز و ارتقاء، اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جس کے معنی کو بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تو چلیے پہلے اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ کیا ہے، الفاظ دیا ہوا ہے، کیا ہے ارتقاء، کیا ہے ارتقاء۔ تو ارتقاء کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر چڑھنا یا پھر ترقی کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ربط، کیا ہے ربط۔ ربط میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت یا پھر تعلق۔ تو ربط میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت یا پھر تعلق۔ یہ کون سا لفظ ہے؟ ربط مذکر لفظ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مرقع کشی، کیا ہے مرقع کشی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ تصویر پیش کرنا۔ کیا پیش کرنا؟ تصویر پیش کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قسطوار، کیا ہے قسطوار، کیا ہے قسطوار۔ قسطوار معنی کیا ہوتا ہے؟ مرحلہ وار، کیا ہے مرحلہ وار۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ربط، کیا ہے ربط۔ ربط معنی کیا ہوتا ہے؟ لگاؤ یا پھر تعلق۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تسلسل۔ تسلسل کے معنی کیا ہے؟ سلسلہ یا پھر مسلسل، یعنی کہ لگاتار۔ تسلسل کون سا لفظ ہے؟ یہ مذکر لفظ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زر، کیا ہے زر۔ زر معنی کیا ہوتا ہے؟ سونا۔ یہ کون سا سونا؟ گولڈ جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے معنی دھن دولت کے بھی ہوتے ہیں۔ زر معنی دھن دولت، اور یہ کون سا لفظ ہے؟ مذکر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آشنا، کیا ہے آشنا۔ آشنا کے معنی کیا ہے؟ دوست یا پھر واقف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مستحکم، کیا ہے مستحکم۔ مستحکم معنی کیا ہوتا ہے؟ قائم رہنے والا یا پھر مضبوط۔ اس کے بعد کیا ہے؟ متوسط۔ متوسط معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیانی۔ اس کو انگلش میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مڈل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مڈل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روشناش۔ روشناش میں کیا ہوتا ہے؟ جان پہچان والا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کشت و خون۔ کشت و خون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت گری۔ یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ مذکر لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ یہ مذکر۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ سوال دیا ہوا ہے، سوال کیا ہے کہ اردو ناول کا آغاز و ارتقاء سے بحث کیجیے۔ اردو ناول کا آغاز و ارتقاء سے بحث کیجیے۔ تو جواب کیا ہے کہ اردو ناول اردو داستان کی ایک ارتقائی شکل ہے۔ تو اردو ناول جو ہے کیا ہے؟ اردو داستان کی ایک ترقی یافتہ کیا ہے؟ شکل ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے جنم لیا۔ اسی کی کوکھ یعنی داستان کی کوکھ سے کیا؟ ناول جنم لیا۔ مگر ہمارے بزرگوں نے مغربی ادب سے بھی کسب فیض کیا، اور ہمارے جو بڑے بزرگ گزر گئے ہیں وہ لوگ مغربی ادب سے بھی کچھ سیکھے تھے۔ مولوی نذیر احمد کے کئی ناول انگریزی ناولوں سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد کی مرۃ العروس۔ مولوی نذیر احمد کی کیا مولوی نذیر احمد کی مرۃ العروس، کون سی؟ مرۃ العروس، جو 1869 عیسوی میں کیا ہوئی تھی؟ شائع ہوئی تھی۔ کب شائع ہوئی تھی؟ 1869 عیسوی میں۔ یہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ اردو کا پہلا ناول کیا ہے تو کیا ہے؟ مرۃ العروس ہے۔ کیا ہے؟ مرۃ العروس ہے۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو مولوی نذیر احمد۔ اور یہ کب لکھا گیا؟ تو کب لکھا گیا تھا؟ 1869 عیسوی میں۔ اتنا یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس ناول میں مولوی صاحب نے اکبری اور اصغری دو بہنوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک سلیقہ مند اور دوسری بدتمیز اور فوہڑ۔ ایک اپنے گھر کو اپنے عادات و اطوار سے جنت بنا دیتی ہے، اور دوسری اپنی بد زبانی اور بد سلوکی سے کیا بنا دیتی ہے؟ دوزخ بنا دیتی ہے۔ دونوں قصے الگ الگ لکھے گئے، اس لیے پلاٹ میں مکمل ربط پیدا نہ ہو سکا۔ پلاٹ میں مکمل ربط پیدا نہ ہو سکا۔ اس کا دوسرا عیب مصنف کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی مقصدیت ہے۔ آگے چل کر ان کے فن میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور ان کی یہ خامیاں ان کے ناولوں میں نظر آتی ہیں، لیکن اس لیے نظر انداز کی جا سکتی ہے کہ نذیر احمد اردو میں ناول نگاری کی بنیاد ڈال رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر شروعات میں بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہی ہیں۔ تو نذیر احمد کے بعد رتن ناتھ شرشار نے اس صنف کو آگے بڑھایا۔ کس صنف کو؟ ناول کے صنف کو۔ بہت سے ناول لکھے، جس میں فسانہ آزاد کو سب سے زیادہ کیا ہوا؟
فسانہ آزاد کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. کس کو؟ فسانہ آزاد کو سب سے زیادہ کیا ہوئی؟ مقبولیت حاصل ہوئی. انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی مرقع کشی کی، لیکن ناول قسطوار اور بے توجہی سے لکھا کہ ربط و تسلسل باقی نہ رہا. آزاد اور خوجی کے کردار بہت خوب ہیں مگر اصلیت سے ذرا دور. ان دونوں کے بعد مولانا عبدالحلیم شرر اور محمد علی طبیب کا زمانہ آتا ہے. یہ تاریخی ناول کا دور ہے جس میں اسلام کی عظمت و شوکت کے قصے دہرائے گئے. شرر کی شہرت کا دار و مدار ملک العزیز ورجینہ. کون سی؟ ملک العزیز ورجینہ اور فردوس بری پر ہے. یہ دوسرا ناول ان کا شاہکار ہے. طبیب کی حیثیت بس تاریخی ہے. سجاد حسین ایڈیٹر عہد کا زمانہ بھی تقریباً یہی ہے. ان کا ناول حاجی بغلول، کایا پلٹ اور احمق الدین نے بہت شہرت پائی. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ مرزا محمد ہادی رسوا کا نام. مرزا محمد ہادی رسوا کا نام اردو ناول کی تاریخ میں آب زر سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے امراؤ جان ادا جیسا زندہ جاوید ناول اردو ادب کو دیا. تو اگر پوچھا جائے کہ امراؤ جان ادا کس کی لکھی ہوئی ناول ہے تو مرزا محمد ہادی رسوا کا لکھا ہوا ناول ہے. اس کے بعد پریم چند ہیں جنہوں نے اس فن کو نئے رنگ و آہن سے آشنا کیا اور دیہاتی زندگی پیش کر کے ان کے دامن کو وسعت دی. گودان، میدان بازار، گوشۂ عافیت، چوگان ہستی ان کے مشہور ناول ہیں. پریم چند کے زمانہ میں یہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا تھا اور اردو سے زندگی کا رشتہ مستحکم ہو گیا تھا، اور اس تحریک کے زیر اثر جو ناول لکھے گئے ان میں سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، قاضی عبدالغفار کے لیلا کے خطوط، عصمت چغتائی کا ٹہری لکیر، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، کرشن چندر کا شکست اور عزیز کا گریز قابل ذکر ہیں. عصمت نے بھی تحریر نفسی کا طریقہ اپنایا اور متوسط مسلمانوں کے گھرانوں کے لڑکیوں کے جنسی مسائل کا انتخاب کیا. کرشن چندر نے زیادہ جوش و خروش سے اشتراکی پرچار کیا. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کون؟ قرۃ العین حیدر نے مغربی ادب کا گہرا مطالعہ کیا. انہوں نے اردو ناول کو ایک نئی تکنیک یعنی شعور کی روح سے روشناس کرایا. تقسیم ملک کے بعد نئی سرحدوں کے دونوں طرف کشت و خون کا جو بازار گرم ہوا اس نے فنکاروں کو ہلا کر رکھ دیا. ان کی تخلیقات میں ان خونین داستان کی جگہ پائی اور یہ دائرہ پھیلتا گیا اور عہد حاضر کے مسائل و مصائب ناول پر حاوی ہوتے گئے. انداز پیشکش بھی بدلا. انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں، ذہنی کشمکش رفتہ رفتہ اردو ناول میں زیادہ جگہ پاتی گئی اور فن میں زیادہ گہرائی آتی گئی. آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے شیئر کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.